میں ابا کے لیے جلدی سے پرہیزی سوپ تیار کر کے کچن سے نکلی تاکہ ان کو پلا سکوں، کیونکہ اس وقت میری سوتیلی ماں سو رہی تھی۔ ابا نے 2 دن سے اپنے حلق میں ذرا بھی خوراک نہیں اتاری تھی، جس کی وجہ سے میری سوتیلی ماں انہوں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ خبردار، اگر تم اپنے ابا کے لیے کچھ بھی کچن سے بنا کر لے کر گئیں، پہلے ہی اس کی دوائیوں پر میرے بیٹوں کی کمائی کا بڑا حصہ خرچ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے تو پہلے ہی تیرے ابا کو جواب دے دیا ہے، وہ اب کسی صورت نہیں بچنے والا۔ تو چاہے اس کو مرغ پلاؤ بھی کھلا دے، تب بھی آج یا کل اس نے اس دنیا سے رخصت ہو ہی جانا ہے۔ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی اپنے سر لوں۔ اچھا ہے کہ وہ کل کا مرتا آج ہی مر جائے، کم از کم اس محتاجی والی زندگی سے نجات تو ملے گی، اور ہمیں بھی سکھ کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ میں نے جب اس وقت اپنی سوتیلی ماں کے منہ سے یہ الفاظ اپنے جان سے پیارے ابا کے لیے سنے تو میرے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی سرک گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ایک انسان ہوتے ہوئے وہ کیسے دوسرے انسان کے لیے اتنا گرا ہوا سوچ سکتی تھی؟ ابا تو پھر ان کے شوہر تھے، وہ شوہر جنہوں نے ان سے محبت کی شادی کی تھی اور ان کو ہر طرح کا سکھ میسر کیے رکھا تھا۔ آج جب وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے تو وہ ان کو مارنے کے طریقے بتا رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ اب ابا سے جلد از جلد جان چھوٹ جائے۔ یہ سننا تھا کہ میری حالت خراب ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ جو عورت ابا کو ایسے بھوکا رکھ کر مارنا چاہتی تھی، وہ ابا کو کسی دوسرے طریقے سے بھی تو مار سکتی تھی۔ اسی وجہ سے میں سائے کی طرح ابا کے ساتھ رہنے لگی تھی، ان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تاکہ کسی بھی طرح اپنے ابا کو ان ظالم سفاک لوگوں سے بچا سکوں۔ میں دن رات اپنے ابا کے ٹھیک ہو جانے کے لیے دعائیں کرتی۔ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ ابا کو جواب مل چکا تھا کہ وہ اس دنیا میں چند دنوں کے مہمان تھے، مگر میں پھر بھی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ ابا کا ہر طرح سے خیال رکھوں۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میرا اس دنیا میں ابا کے علاوہ اور کوئی دوسرا رشتہ نہیں تھا، ایسا کوئی نہیں تھا جس کو میری پرواہ ہوتی یا پھر مجھ سے سچی محبت کرتا۔ اماں کے جانے کے بعد اس دنیا میں بس ایک ابا ہی تو تھے جو میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو بھی سر آنکھوں پر رکھتے، مگر اب تو جیسے ایک عرصہ گزر چکا تھا، میں نے کوئی فرمائش کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ سارا دن مجھے اتنی بھی فرصت نہیں ملتی تھی کہ میں ایک وقت کا کھانا ہی ڈھنگ سے کھا سکوں۔ میں لباس بھی ہفتے بعد جا کر بدلتی تھی۔ اب بھی ہاتھ میں سوپ پکڑے میں ابا کے کمرے میں جا رہی تھی کہ اچانک سے میری سوتیلی ماں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور میرے ہاتھ میں سوپ دیکھ کر دن دناتی ہوئی پہنچی اور چلانے لگی کہ تیری اتنی جرت کہ تم میرے منع کرنے کے باوجود بھی اپنے باپ کے لیے یہ سوپ لے کر جا رہی ہے، تیری اتنی جرت۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی کہ اماں خدا را مجھے ابا کو یہ پلانے دے، وہ 2 دن سے بھوکے ہیں، ان کی حالت بہت سخت خراب ہو رہی ہے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں روتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ آپ کو ترس کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اب جب ان کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان کو مارنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے میری بات سن کر میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نیچ لڑکی، میرے گھر میں رہتے ہوئے تو مجھ سے ہی زبان لڑا رہی ہے، جانتی بھی ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایک پل میں تجھے اور تیرے اس بیمار باپ کو گھر سے باہر پھینک دوں۔ تیرے ابا نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ سب اس کا فرض تھا، کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں، کوئی احسان نہیں کیا اس نے مجھ پر۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے لیے اسی طرح سے ناز نخرے اٹھاتا ہے، اب جا یہاں سے۔ انہوں نے یہ کہہ کر وہ سوپ الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں وہاں سے دوڑتی ہوئی ابا کے کمرے کی طرف گئی۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہے تھے۔ میں روتے ہوئے ان سے کہا کہ ابا، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہے تھے۔ میرا آپ کے سوا یہاں کوئی نہیں ہے، ادھر سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی آپ کی شہزادی سے پیار نہیں کرتا، ہر کوئی میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، سب کو پیسوں کی پڑی ہوئی ہے، انسانیت تو جیسے ختم ہی ہو گئی ہے۔ اماں کو آپ نے کتنی عزت کتنا پیار دیا، مگر آج وہی آپ کی جان لینے پر تلی ہوئی ہیں۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔
वो میرے پیچھے دیکھتے ہوئے کچھ اشارے کر رہے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے عجیب لگا کہ ابا کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو دیکھا کوئی ہیولا تھا جو کہ ابا کے کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ میرے باہر نکلتے ہی وہ باہر کی طرف جانے لگا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو بلانے لگی کہ رکو، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس ہیولے کو پیچھے سے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے میں اس کو پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، مگر وہ پلک جھپکتے ہی گھر سے باہر بھاگ گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تاکہ پتہ کر سکوں کہ ابا اس کو کیوں بلا رہے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا جنگلوں کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے کافی عجیب لگا، یہ تو بہت آگے نکل چکا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کا تعاقب کرتی۔ مجھے ابا کے پاس جلدی پہنچنا تھا کیونکہ ان کا چہرہ اس وقت خطرناک حد تک پیلا پڑ چکا تھا۔ اگر اماں نے ان کو ایسے دیکھا تو وہ لمحوں میں ان سے جان چھڑوا لیں گی اور سارے خاندان میں مجھے مشہور کر دیں گی کہ ابا کی جان میں نے لے لی ہے۔ میں جب دوبارہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ گھر سے بہت ساری آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر سے میری سوتیلی ماں چلائی جا رہی تھی۔ میرا چہرہ ان کے ایسے رونے پر سفید پڑ گیا۔ کسی انہونی کے خیال نے ہی میرا دل بری طرح دھڑکا دیا۔ میں ابا کے کمرے میں جانے کے لیے بھاگی ہی تھی کہ ایک دم سے میری سوتیلی ماں نے مجھے وہاں جانے سے پہلے ہی بازو سے دبوچا اور ایک سناٹے دار تھپڑ مارا۔ میں اتنا زور کا تھپڑ کھا کر زمین پر گری۔ وہ تیز تیز آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ بدبخت لڑکی، تیری منحوسیت تیرے باپ کو کھا گئی۔ پہلے تیرے پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری وجہ سے مر گئی، اب تیرا باپ بھی تیری ہی وجہ سے انتقال کر گیا۔ وہ آخری سانس تک تجھے ہی پکارتا رہا، مگر تجھے تو اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں کہ آ کر ایک مرتبہ اپنے سگے باپ کا چہرہ ہی دیکھ لیتی۔ اب تو کون ہوتی ہے ان کے پاس جانے والی؟ میں تجھے ان کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دوں گی۔ جب ساری زندگی میں نے ان کی خدمت کی ہے اور مرتے وقت بھی میں ہی ان کے پاس تھی، تو کس حق سے ان کی شکل دیکھنا چاہتی ہے؟ بول۔ میری سوتیلی ماں کی آواز اتنی تیز تھی کہ محلے کے سارے لوگ جمع ہونے لگے۔ اماں کے یہ جھوٹے الزام سن کر تو میرا حال ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ سارے خاندان میں یہ مشہور کر چکی تھی کہ ابا میری وجہ سے مرے تھے۔ میں نے ان کا ذرا خیال نہ رکھا اور میری ہی منحوسیت کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مرے تھے۔ میں تو اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر ہی سکتے میں آ گئی تھی۔ میرا واحد رشتہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب میں یتیم ہو گئی تھی۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا۔ میں روتی گڑ گڑاتی رہی، مگر کسی نے مجھے ابا کی ایک جھلک تک نہ دیکھنے دی۔ ابا کا جنازہ اٹھا تو محلے کے کچھ لوگ بھی آئے۔ میں نے دیکھا ہمارے اوپر والے پورشن کا لڑکا بھی تھا جس نے ابا کا جنازہ اٹھا رکھا تھا۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو کچھ عجیب سا احساس ہوا، مگر میرے اوپر ایسا غم ٹوٹا تھا کہ آگے کچھ نہ سوچا۔ میں وہیں صحن میں بیٹھی رہی۔ ابا کا جنازہ چلا گیا تو آہستہ آہستہ سب لوگ چلے گئے۔ کسی نے بھی گھر میں مجھے جھوٹی تسلی تک نہ دی۔ یہاں کسی کو میری تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں صحن میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سارا دن گزر گیا۔ رات ہوئی تو اماں نے آ کر مجھے ٹھوکر ماری اور کہنے لگی کہ چل، کیا اب ساری عمر صدمے میں گزارنے کا ارادہ ہے تیرا؟ میں اس سفاک عورت کو دیکھنے لگی جس کو ابا کے مرنے کا ذرا بھی افسوس یا غم نہیں تھا۔ اس نے بس لوگوں کے آگے جھوٹے مگرمچھ کے آنسو بہائے تاکہ لوگوں کی نظروں میں ایک اچھی بیوی بن سکے، مگر حقیقت میں وہی میرے ابا کی قاتل تھی۔ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی چل اٹھ اور ہمارے لیے کھانا بنا جا کر۔ میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے اٹھی اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ میرے حلق سے تو نوالا بھی نہیں اترا۔ غم ہی اتنا بڑا تھا کہ بھوک پیاس سب مٹ گئی تھی۔ کسی نے جھوٹے منہ بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ بیٹا کچھ کھا لو۔ پھر 3 دن ایسے ہی بھوکی پیاسی میں سب کی خدمتوں میں لگی رہی کہ اچانک ابا کے سوئم پر میرا سر بری طرح سے چکرایا اور میں دھڑام کی آواز کے ساتھ ہی زمیں بوس ہو گئی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں نے اپنے پاس اسی سیاہ ہیولے کو آتا ہوا دیکھا جو کہ اس دن جنگلات کی طرف بھاگ رہا تھا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرا نام سارا ہے۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا کی شادی ان کی پسند سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ گھر والوں کی مرضی سے کی تھی۔ وہ اس شادی سے دل سے خوش نہیں تھے کیونکہ ان کو کوئی دوسری عورت پسند تھی۔ اماں کو پہلے دن سے پتا تھا کہ
وہ ابا کی پسندیدہ بیوی نہیں ہے، مگر پھر بھی انہوں نے ابا کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہر وقت وہ ابا کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ انہیں نہ سونے کا ہوش ہوتا اور نہ کھانے پینے کا، مگر ابا ان سے بس لیے دیے انداز میں بات کرتے۔ پھر جب میں پیدا ہوئی تو ابا بہت خوش تھے۔ وہ مجھے شہزادی کہہ کر بلاتے تھے۔ اماں سمجھیں کہ شاید اب وہ ان کو بھی دل سے قبول کر لیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اماں ابا کی بے رخی سے بیمار رہنے لگیں، اور جب میں کچھ سال کی تھی تو وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ ابا نے کچھ مہینوں بعد ہی اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ یوں میرے سر پر باپ کا سایہ تو تھا، مگر باپ کی شفقت اور پیار سے میں آہستہ آہستہ محروم ہوتی گئی۔ ابا مجھ سے پہلے تو بہت پیار کرتے تھے، مگر سوتیلی ماں نے آتے ہی ایسی چالیں چلنا شروع کی کہ ابا کی نظر میں ہر بار ہی بری بن جایا کرتی تھی۔ ابا تو شروع ہی سے اس عورت کے دیوانے تھے، ان کی باتوں میں آ کر مجھے ڈانٹتے۔ ابا سے ڈانٹ سننے کے بعد میں بہت روتی، مگر ان کو میری بات پر یقین ہی نہیں آتا۔ پھر جب میری سوتیلی ماں نے ابا کو 2 بیٹے پیدا کر کے دیے تو ابا تو وہ اور زیادہ لاڈلی بن گئی۔ وہ تو جیسے اس پورے گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ مجھے انہوں نے اپنی نوکرانی بنا کر رکھ لیا۔ گھر کا سارا کام وہ مجھ سے کرواتی۔ میں جب چھوٹی تھی تو ان سے کہتی کہ اماں آپ مجھ سے کپڑے نہ دھلوایا کریں، میرے ہاتھوں میں ساری رات درد ہوتا ہے، مگر وہ مجھے 2 تھپڑ مار کر چپ کراتی کہ تیری اتنی ہمت کہ میرے آگے زبان چلائے۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو تجھے کام ہر صورت کرنا ہوگا، سمجھی، ورنہ دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گی۔ میں اپنی سوتیلی ماں کی دھمکی سے خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اگر واقعی انہوں نے مجھے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ ابا تو اماں کی کسی بات کو انکار ہی نہیں کرتے تھے، ان کے لیے تو جیسے ان کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں۔ اب میں ان سے ہر طرح کی فرمائش کرنی بھی ختم کر چکی تھی، کیونکہ اماں نے ہر بات پر مجھے ہی تانا دینا ہوتا تھا کہ تیرے باپ نے اپنے بیٹوں کو پڑھانا لکھانا بھی ہے، گھر کے 100 خرچے اور بھی ہیں، اگر تو اسی طرح آئے دن چیزوں کا کہتی رہی تو ہم تو کنگال ہو جائیں گے۔ ابا ایک فیکٹری میں مینیجر تھے، ان کی تنخواہ اتنی تھی کہ ہمارا گزارا اچھے سے ہوتا تھا۔ ہمارا گھر بھی کافی بڑا تھا جو کہ ابا کے نام پر تھا، اس کا اوپر کا پورشن خالی پڑا رہتا تھا، اسی لیے میری سوتیلی ماں نے اس کو کرائے پر چڑھا دیا۔ وہاں پر ایک لڑکا آ چکا تھا جو کہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں نے آج تک اس سے بات تو نہیں کی تھی کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، ہمیشہ نظریں نیچی رکھ کر بات کرتا۔ جب کبھی اماں کو کوئی کام ہوتا تو وہ اپنے لاڈلے بیٹوں کو کچھ نہ کہتی بلکہ اس کرایہ دار کو آواز دے کر بلاتی۔ وہ بغیر کچھ کہے کام کے لیے آ جاتا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ہر وقت سرخ ہوتا تھا۔ میری سوتیلی ماں کئی مرتبہ اس کرایہ دار کے سامنے بھی مجھے بے عزت کر چکی تھی۔ مجھے ایک باہر کے لڑکے کے سامنے اتنی ڈانٹ پڑنے پر بہت شرمندگی ہوتی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد اماں نے چالاکی سے یہ پورا گھر اپنے نام کروا لیا۔ ابا اماں کی محبت میں جیسے اندھے ہو گئے تھے، تبھی یہ تک نہ سوچا کہ ان کی ایک عدد بیٹی بھی تو ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں 20 سال کی ہو گئی۔ ابا بیمار رہنے لگے۔ اماں کا رویہ ساری جائیداد اپنے نام کروانے کے بعد ہی بدل گیا تھا۔ وہ ابا کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، بات بات پر ان کو جواب دیتی۔ ابا کو اب جا کر پتہ چلا تھا کہ جس عورت سے وہ ہمیشہ محبت کرتے تھے وہ دراصل ان کی دولت کی وجہ سے ان کے ساتھ تھی۔ ان کو ابا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اب جائیداد اپنے نام کروا لی تھی تو انہوں نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا تھا۔ ابا اب پچھتانے لگے تھے، مگر اس سب کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان کو دل کا اتنا شدید مرض ہو گیا تھا کہ سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ابا کے پاس علاج کے پیسے تھے جن سے ان کا علاج ہو سکتا تھا، مگر وہ سب پیسے اماں نے اپنے قبضے میں لے رکھے تھے۔ وہ یہی کہتی تھیں کہ ایک مرتے ہوئے انسان پر اتنا بہت سارا پیسہ ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ میں روتی چلاتی رہتی کہ میرے ابا پر رحم کھائیں، انہوں نے ساری زندگی آپ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے، مگر اب جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ فرعون بن چکی تھی۔ اب وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہ ابا کو کھانا دینا بھی بند کروا چکی تھی تاکہ وہ جلدی اس رشتے کے پھندے سے آزاد ہو جائیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہی ابا ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اتنی بدقسمت تھی کہ ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ اور تو اور میری سوتیلی ماں نے پورے محلے میں یہ خبر پھیلا دی کہ ابا کو میں نے مارا تھا۔ میں چیختی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر میرا کسی نے یقین ہی نہیں کیا۔ اسی طرح ابا کو مرے 3 دن گزر گئے کہ سوم والے دن میں بھوک پیاس سے بے حال ہوتی لہرا کر زمیں بوس ہوئی۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے میں نے صرف اس کالے سائے کو اپنی طرف آتے دیکھا جس کی طرف ابا نے اشارہ کیا تھا۔
مگر مسلسل 3 دن سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے اندر کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ میں اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھ سکی اور ہوش کھوتی چلی گئی۔ میری آنکھ کھلی تو خود کو ایک اجنبی جگہ پر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ میں کہاں آ گئی تھی بھلا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کوئی لکڑی کا بنا ہوا بہت خوبصورت کمرہ تھا۔ میں نے تو اتنا بڑا کمرہ آج تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں نے تو مجھے بچپن ہی سے اسٹور روم میں لیٹنے کو بولا تھا۔ میرا کمرہ تو میرے سوتیلے بھائی کو مل چکا تھا۔ ایک عرصے سے میں اس کاٹھ کباڑ بھرے اسٹور میں رہ رہی تھی، جہاں ایک بستر تک نہیں تھا۔ زمین پر ہی میں چٹائی بچھا کر سوتی تھی۔ اب ایسے نرم گرم بستر پر لیٹے محسوس کر کے مجھے خوف آ رہا تھا۔ ایسا کون مہربان آ گیا جو مجھے ایسی جگہ لے کر آ گیا؟ میں اٹھی اور باہر نکلی تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کوئی بھی میرے علاوہ اس گھر میں موجود نہیں تھا۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو دیکھا ہر طرف گھنے جنگلات تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ہر درخت سیاہ رنگ کا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے بھی پیڑ اب تک دیکھے تھے سب کے سب سبز ہی دیکھے تھے۔ ان کے اوپر لگے پھل بھی کالے سیاہ تھے، جو کہ بہت ہی پراسرار لگ رہے تھے۔ وہ پھل دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سے میں بھوک جاگ گئی تھی۔ میرے پیٹ میں درد کی شدید لہریں اٹھنے لگی تو میں جلدی سے ان درختوں سے ایک پھل توڑنے کے لیے آگے بڑھی تو دیکھنے میں تو بہت رسیلے تھے، اسی لیے میں مزید صبر نہ ہوا، مگر ایک دم سے اپنے پیچھے کسی عورت کی آواز سن کر، ارے بیٹی ادھر آؤ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ کافی بوڑھی لگ رہی تھی۔ اس کی شکل بہت ہی سرخ اور سفید تھی، جبکہ اس نے کالا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا، میں کافی ٹائم سے بھوکی ہوں، تو کیا ایک پھل توڑ کر کھا سکتی ہوں؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، تم میرے ساتھ آؤ بیٹی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت مجھے اپنے ساتھ اسی گھر میں دوبارہ لے گئی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں، میں سالوں سے ادھر ہی رہتی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ وہ کہنے لگی، ادھر تمہیں میرا بیٹا لے کر آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا تم بے آسرا ہو اور تمہارے اس دنیا میں کوئی نہیں، اسی لیے تم اب سے یہیں رہو گی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کا بیٹا کون ہے اور مجھے کیسے جانتا ہے؟ مجھے ڈر لگا کہ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی انجان لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی، پھر وہ میرے بارے میں کیسے اتنا سب کچھ جانتا تھا؟ کہ میں یتیم تھی اور اب کوئی میری کفالت کرنے والا نہیں تھا؟ کہیں یہ وہی سیاہ ہیولا تو نہیں تھا جس کو ابا بلا رہے تھے؟ وہ بھی تو بھاگتا ہوا ان گھنے پراسرار جنگلات میں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے مزید اس بوڑھی عورت سے کوئی سوال نہ کیے، کیونکہ وہ کچن میں میرے لیے کھانا لینے گئی تھی۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ کچھ عجیب سے دکھنے والی چیز تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں کی خاص ڈش ہے، تم کھا کر بتاؤ کیسی بنی ہے۔ میں نے جب ڈرتے ہوئے چکھی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا لذیذ کھانا اور ذائقے دار کھانا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں چکھا تھا۔ میری سوتیلی ماں تو مجھے ایک دن پرانی سوکھی روٹی دیتی تھی، جس کو میں پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی، تب جا کر وہ چبائی جا سکتی تھی۔ گھر میں سب روزانہ مزیدار گرم کھانا کھاتے تھے اور کوئی مجھ سے نہیں کہتا تھا کہ آ کر تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھو۔ میں بھی تو انہی کے گھر کا ایک فرد تھی۔ کتنی ہی دفعہ تو میں راتوں کو بھوکے پیٹ سو جاتی تھی۔ اب بھی ابا کو مرے 3 دن ہو چکے تھے، مگر میری سوتیلی ماں نے یہ تک نہ کہا کہ آ کر کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ وہ تو بس تعزیت کے لیے آئے لوگوں کی آؤ بھگت مجھ سے کروانے میں لگی تھی، تاکہ ان کو کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ یہ کھانا میں نے چند منٹوں میں ہی سارا چٹ کر لیا تو وہ بوڑھی عورت میرے لیے اور کھانا لانے چلی گئی، مگر میں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ میں اپنی عادتیں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے میں یہاں کب تک رہتی ہوں۔ اگر دوبارہ مجھے اسی جہنم بھری زندگی میں لوٹنا پڑا تو اماں مجھے پھر سے وہی سوکھی روٹی دیتی۔ میں نے اس پر ہی اپنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد باہر اندھیرا چھانے لگا تو میں نے اس عورت سے پوچھا، ابھی تو شام ہونے میں ٹائم ہے، پھر یہ اندھیرا کیوں چھا گیا؟ اس عورت کے چہرے پر بھی کچھ خوف نمایاں ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا، اس جنگل میں اسی وقت ہر طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے، پھر اس سناٹے میں کوئی بھی باہر نہیں نکلتا۔ یہاں پر ایسا سناٹا شام سے پہلے ہی چھا جاتا ہے۔ اگر کوئی گھر سے ایسے وقت میں نکلے تو واپس گھر آنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس عورت کی آواز آخر تک بہت پراسرار ہو چکی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا، کیونکہ باہر آندھی طوفان شروع ہو گیا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اٹھ کر پھرتی سے ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دیے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اتنی بوڑھی عورت کیسے اتنی تیزی کے ساتھ سارے کام خود کر رہی ہے۔
اس کے پاس چلنے کے لیے کوئی لاٹھی وغیرہ بھی نہیں تھی، پھر بھی اس کی طاقت مجھے عام بوڑھی عورتوں سے 1000 گنا زیادہ لگی، جو کہ بہت حیرت انگیز بات تھی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ بیٹی اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور کچھ دیر آرام کرو۔ میں اس وقت ڈری ہوئی تھی اور کسی صورت اکیلے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس آندھی طوفان سے تو بچپن ہی سے میری جان جاتی تھی، اب تو تھی بھی میں جنگلات میں۔ یہاں اس وقت اچانک ہی اتنا بھیانک ماحول بن چکا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں مگر باہر سب دکھائی دے رہا تھا۔ سارے درخت طوفان کی وجہ سے تباہ ہو رہے تھے۔ باہر ایک عجیب سا شور مچا ہوا تھا، چمگادڑوں کی چنگاڑتی ہوئی آوازیں پورے جنگل میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے بستر پر لیٹ گئی۔ میں کم از کم آج کی رات چاہتی تھی کہ وہ بوڑھی عورت میرے پاس رہے، لیکن اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میرے منہ سے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اسی لیے میں اپنے بستر پر لیٹی خوف کے مارے لرز رہی تھی۔ اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں کسی کی آہٹ ہوئی ہو۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور نظر انداز کر کے سونے کی کوشش کی، مگر پھر کچھ دیر بعد اپنے پیروں پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ مجھے اپنے پیروں میں سرسراہٹ ہونے لگی، ایسا لگا جیسے کوئی جنگلی کیڑا کمبل میں گھس گیا ہے۔ میں نے پاؤں جھٹکا مگر جب اپنا پیر کسی کی سخت گرفت میں محسوس ہوا تو دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ مجھے اس گرفت کی وجہ سے اپنے پاؤں جلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں خوف سے کانپتی حلق کے بل چلائی، بچاؤ بچاؤ، مجھے کوئی ہے، بچاؤ، میرے کمرے میں بھوت ہے، بھوت ہے۔ میں آنکھیں بند کیے چلاتی جا رہی تھی کہ ایک دم سے اس بوڑھی عورت کی آواز پر بیٹھی، یہاں پر تو کوئی نہیں، تم نے بھوت کہاں سے دیکھ لیا؟ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو عورت ہاتھ میں مشل پکڑے کھڑی تھی۔ رات کے وقت اندھیرا تھا اور جنگل میں لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میں نے اس عورت کو بتایا کہ ابھی میرے کمرے میں کوئی تھا۔ اس نے میری ٹانگ پکڑی ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ میرا یقین کریں، اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے، مجھے اس کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس عورت نے میرے بستر پر دیکھا تو ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا کیڑا مرا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو، یہ کیڑا آیا ہوا ہے، شاید تم کھڑکی بند کرنا بھول گئی تھی تو یہ اندر آ گیا ہوگا۔ یہاں پر کوئی بھوت نہیں ہے، تم پرسکون ہو کر سو جاؤ بیٹی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اس کے بعد پوری رات نیند نہیں آئی۔ مجھے اب تک اپنے پاؤں پر پراسرار سا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ایک کیڑا بھلا کیسے میرا پاؤں پکڑ سکتا تھا؟ صبح ہونے تک میں جاگتی رہی۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں سوئی تھی۔ آج جب اٹھی تو وہ عورت میرے لیے ناشتہ بنا کر کہیں چلی گئی تھی۔ اس نے مجھے اکیلے باہر نکلنے سے منع کیا تھا کیونکہ ابھی مجھے جنگل کا راستہ نہیں آتا تھا۔ میں ویسے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی کیونکہ کل رات والا واقعہ مجھے اب تک خوفزدہ کیے ہوئے تھا۔ میں سر جھٹک کر کچن میں گئی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر فارغ ہوئی تو ایسا لگا جیسے مجھے اس بوڑھی عورت کی آواز آئی ہو۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھی مگر جب آواز تیز ہوئی تو اپنے سر پر چادر ٹھیک کی اور باہر نکلی کیونکہ وہ مجھے ہی بلا رہی تھی۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ انہوں نے تو خود مجھے باہر نکلنے سے منع کیا تھا، اب مجھے آواز کیوں دے رہی تھی؟ میں آواز کے تعاقب میں گئی تو احساس ہوا کہ میں جنگل کے بیچوں بیچ آ گئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتی اس عورت کو تلاش کرنے لگی مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں وہاں سے واپس جانے ہی لگی کہ اچانک سے میرے سر کے اوپر ڈھیر ساری چمگادڑیں جمع ہو گئیں۔ وہ بہت زیادہ تعداد میں تھی۔ میں ایک دم ڈر سے کانپ رہی تھی۔ آخر میں یہ کہاں آ گئی تھی؟ ضرور کسی پراسرار مخلوق کی سازش تھی جس نے عورت کی آواز مجھے اس گھر سے نکالا تھا۔ وہ چمگادڑیں جو ہی مجھے نوچنے کے لیے میرے قریب آئیں تو فضا میں ایک زوردار چیخ گونجی۔ اس چیخ کی وجہ سے ساری چمگادڑیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد میرا ہاتھ کسی نے پکڑا اور مجھے لے کر وہاں سے بھاگا۔ اس حصے میں کالے گھنے درختوں کی وجہ سے وحشت سی چھائی ہوئی تھی۔ اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی میں، جس نے میرا بازو پکڑا ہوا تھا اور مجھے ان چمگادڑوں سے بچا کر کہیں لے کر جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آدمی اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو سامنے وہی گھر تھا جس نے جھٹ سے اندر چلی گئی۔ جب وہ عورت واپس آئی تو اس کو سارا قصہ سنایا۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگی کہ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی گھر سے باہر قدم نکالنے کی، جب میں نے سختی سے منع کر کے گئی تھی کہ باہر نہیں نکلنا۔ یہاں قدم قدم پر دشمن طاق لگائے بیٹھے، تمہیں شاید نہیں پتا لیکن یہاں بہت سی پراسرار طاقتیں موجود ہیں۔ اب آج اگر تم تھوڑا سا مزید آگے جاتی تو وہ شیطان کا علاقہ تھا، وہاں سے واپس آنا ناممکن تھا۔
میں پھٹی آنکھوں سے اس عورت کی باتیں سننے لگی۔ اس کا مطلب یہ جنگل آسیب زدہ تھا، اسی وجہ سے یہاں کا ہر پودا سیاہ ہو چکا تھا۔ پھر سارا دن اسی طرح گزرا۔ وہ عورت اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ میں نے آج تک اس عورت کو کچھ کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ کل بھی اس نے یہی کہا تھا کہ اس کو بھوک نہیں لگی۔ آج بھی سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ابھی آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ کچھ آواز آئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی گھر میں آیا تھا۔ میں نے اٹھ کر باہر دیکھا تو سناٹا تھا، صحن میں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ میں نے چپکے سے آگے ہو کر دیکھا تو اس بوڑھی عورت کے کمرے سے روشنی نکلتی نظر آئی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ میں نے اندر سے آتی کچھ آوازیں محسوس کیں تو اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ وہ کسی آدمی سے کچھ بات کر رہی تھی۔ بیٹا، تم کب تک اس سے یہ حقیقت چھپاؤ گے؟ کبھی نہ کبھی تو ہمیں اس کو بتانا ہی پڑے گا۔ لیکن اماں، جب تک اس جنگل پر شیطان کا قبضہ ہے ہم اس کو یہاں سے کہیں لے کر نہیں جا سکتے، ورنہ بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ آپ جانتی ہیں بھی اماوس کی رات میں کافی دن باقی ہیں۔ تب تک یہ پراسرار کالے سائے پوری کوشش کریں گے اس انسانی جان کو جان سے مارنے کی۔ اس کی باتوں سے مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، لیکن آخر وہ دونوں مجھ سے کون سا راز چھپا کر بیٹھے تھے؟ میں بھی مزید ادھر کھڑی سنتی کہ اپنے پیچھے آہٹ ہوئی۔ میں ایک جھٹکے سے مڑی تو سامنے وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ مجھے اس سے بے تحاشا خوف آیا۔ یہ اچانک سے کمرے کے باہر کیسے آ گئی؟ ابھی تو یہ اندر اپنے بیٹے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی اس نے پہلے ہی میرا گلا دبا دیا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ مجھے سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ مار کر اس کو خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس کے پاس غیر معمولی طاقتیں تھیں۔ اسی ہاتھا پائی میں قریب پڑا گلدان گرا، جس کی آواز سے اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو پھر سے کمرے سے باہر آتے دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ یہ سب کیا؟ میرا گلا جس نے دبائے رکھا وہ اب غائب تھی، مگر مجھے اپنے گلے میں اتنا درد ہو رہا تھا۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے؟ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک کے بعد ایک خوفناک واقعات اپنے ساتھ ہوتے دیکھ میری تو روح ہی کانپ اٹھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں اپنی سوتیلی ماں کے ظلم برداشت کر لیتی۔ وہاں کم از کم میں بھوکی رہتی تھی، مگر وہ گھر میرے ابا کا تھا جہاں میں محفوظ تھی۔ یہ آسیب زدہ جنگل تو میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا تھا کہ میں اس گھر میں محفوظ ہوں، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر ادھر بھی وہ کالے بھیانک سائے میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ بوڑھی عورت بھی مجھے کوئی انسان نہیں لگ رہی تھی، یہ ضرور کوئی پراسرار مخلوق تھی۔ میں نے اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا را مجھے میری دنیا میں واپس لے جائیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہاں تو ہر لمحے ہی مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ بیٹی، اماوس کی رات سے پہلے تم اس جنگل سے باہر نہیں نکل سکتی، ورنہ وہ شیطان تمہیں اپنی قید میں رکھ لے گا اور اماوس کی رات تمہاری بلی چڑھا کر ساری جناتی طاقتیں حاصل کر لے گا۔ اسی وجہ سے میرا بیٹا تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کا بیٹا اور آپ دونوں کون ہیں؟ وہ کہنے لگی میرا بیٹا ایک جنذات ہے اور تمہیں اس طرح جانتا تھا کہ وہ کئی سالوں سے تمہارے ابا کے کرایہ دار بن کر رہ رہا تھا۔ وہ وہاں انسانی دنیا میں اپنا کوئی عمل کرنے گیا تھا، مگر تمہارے ابا کو یہ حقیقت ایک دن معلوم ہو گئی کہ ان کا کرایہ دار ایک جنذات ہے۔ یہ عمل کسی انسان کے ساتھ مل کر ہی ہو سکتا تھا۔ تمہارے ابا نے میرے بیٹے کی مدد کرنے پر حامی بھر لی اور وہ چلا مل کر اس کے ساتھ کاٹا، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گیا۔ میرا بیٹا تمہارے ابا کا احسان مند تھا اور اسی وجہ سے اس نے ہر قدم پر تمہارے ابا کی مدد کی۔ ہم جنات ہیں، اگر کوئی ہماری مشکل وقت میں مدد کرتا ہے تو ہم مرتے دم تک اس انسان کا سائے کی طرح ساتھ دیتے ہیں، کبھی اس کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا جنذات بیٹا اپنا عمل پورا ہونے کے بعد بھی تمہارے گھر کرایہ دار بن کر رہ رہا تھا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کی بات سنی تو کہا کہ اگر آپ کا بیٹا میرے ابا کے ساتھ ہوتا تھا تو اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب ابا مرتے وقت اس کی طرف کوئی اشارہ کر رہے تھے؟ میں نے اس کو کتنی آوازیں دینے کی کوشش کی، اس کے پیچھے تک بھاگی تھی، مگر وہ تو ایسے بن گیا جیسے ابا اور مجھے جانتا تک نہ ہو۔ میری بات سن کر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بیٹی، یہ سب راز تمہیں وقت کے ساتھ خود پتہ چل جائیں گے، ابھی صحیح وقت نہیں آیا۔ تم کل سے اس گھر میں اکیلی مت رہنا، میرے ساتھ یہاں اس جنگل کے ہی بازار چلنا،
میری وہاں پر دکان ہے، ادھر اس شیطان کے چیلوں کو بھی پتہ ہے کہ اس گھر میں ایک انسان ہے۔ وہ ویسے بھی اماوس کی رات سے پہلے بلی ڈھونڈ رہا ہے تاکہ اس کو اپنی قید میں رکھ سکے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ جانے پر حامی بھر لی، کیونکہ یہاں پر اب اکیلا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس رات میں اس عورت کے کمرے میں سو گئی تھی، جبکہ وہ پوری رات جاگ کر کچھ منتر پڑھنے میں مصروف تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں اس عورت کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت کی رفتار اتنی تیز تھی کہ مجھے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا اس کے ساتھ۔ 2 گھنٹے چلنے کے بعد میں نے ایک کھلا میدان دیکھا جہاں پر بہت ساری دکانیں تھیں۔ ان سب دکانوں کے اوپر سرخ رنگ کے کپڑے ڈلے ہوئے تھے۔ وہاں پر لوگ ان دکانوں سے کچھ نہ کچھ خرید رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر کچھ سبزی اور پھلوں کی دکانیں تھیں۔ ان سب دکانوں کے اوپر سرخ رنگ کے کپڑے ڈلے ہوئے تھے۔ بیٹی، یہ سب پھل جناتی دنیا کے ہیں جو کہ صرف جنات کھا سکتے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے کہنا، میں خود تمہیں دوسرے پھل لا کر دوں گی۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ عورت مجھے اپنی دکان پر لے کر آئی۔ وہ کوئی کپڑے کی دکان تھی جس میں بہت ساری سیاہ رنگ کی پوشاکیں لٹکی ہوئی تھیں۔ یہاں پر سب جنات یہی پوشاک پہن کر پھرتے تھے۔ اس عورت نے بھی ہمیشہ ایسی ہی ایک پوشاک پہن رکھی تھی۔ میرا حلیہ ان سے مختلف تھا، اسی وجہ سے وہ شیطانی چیلے مجھے پہچان جاتے تھے کہ میں ایک انسان ہوں۔ اس عورت نے مجھے اپنی دکان میں آ کر جلدی سے ایک سیاہ پوشاک پہننے کو بولا تو میں نے جلدی سے پہن لی۔ باقی شکلیں تو ان سب کی جنات کی انسانوں جیسی تھیں، بس ان کے قد کافی لمبے ہوتے ہیں اور ان میں بے شمار طاقتیں تھیں۔ وہاں پر اس عورت کے ساتھ میں سارا دن بیٹھی رہی۔ اب تو مجھے نیند آنے لگی تھی، کیونکہ ساری رات میں خوف کی وجہ سے سو نہیں سکی تھی۔ اس عورت نے جب مجھے نیند سے اونگتے دیکھا تو کہنے لگی، بیٹی جاؤ، تم ادھر دکان کے ساتھ ہی چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں پر آرام سے سو جاؤ۔ میں تو آدھی رات تک اس دکان پر ہی ہوں۔ یہاں اس بازار میں رات کو ہی خریدار زیادہ آتے ہیں۔ میں خاموشی سے اٹھی اور جا کر پاس والے کمرے میں زمین پر بچھی چٹائی پر سو گئی۔ میں نیند میں تھی کہ ایسا لگا جیسے کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ مجھے یہ شفقت بھرا لمس جانا پہچانا لگا۔ برسوں کے بعد کسی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، اسی وجہ سے آنکھیں بند رکھی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے آنکھیں کھولیں تو کہیں خواب ٹوٹ نہ جائے، مگر جب کافی دیر اس لمس کی حرارت اپنے سر پر محسوس ہوئی تو آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے اوپر مانو آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرے ابا مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے تھے۔ مجھے جاگتے ہوئے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں پھرتی سے اٹھی اور ان کو آوازیں دیتی ان کے پیچھے بھاگی۔ ابا رکیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آپ کی شہزادی بیٹی، دیکھیں میں یہاں پر بالکل اکیلی ہوں۔ ابا میرے پاس آئیں، مجھے ان خوفناک لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ابا ابا آپ زندہ ہیں تو سب آپ کو مرا ہوا کیوں سمجھ رہے تھے؟ میں ابا کو بلاتی رہی مگر وہ نہ جانے کہاں پلک جھپکتے غائب ہو گئے۔ اس کا مطلب میرے جان سے پیارے ابا زندہ ہیں، وہ مرے نہیں ہیں۔ پھر وہ کون تھا جس کا جنازہ اس دن گھر سے نکلا تھا؟ مجھے تو سفاک عورت نے ابا کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا۔ ابا کے دونوں بیٹے تو اپنی زندگی میں اتنے مست تھے کہ ان کی آخری رسومات بھی اسی کرایہ دار نے کی تھی۔ سب بس نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ ابھی میں نے اپنے ابا کو دیکھا، وہ میرے پاس تھے، لیکن جب میں جاگی تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ میرا دماغ تو سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گا۔ وہ عورت مجھے چپ کرواتے ہوئے کہنے لگی، فکر نہ کرو میری بچی، تمہارے ابا زندہ ہیں مگر اس وقت وہ تم سے نہیں مل سکتے۔ اگر وہ تم سے ملے تو وہ شیطان تمہیں بھی اپنی قید میں لے جائے گا، جیسے تمہارے ابا کو رکھا ہوا ہے۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کی بات سن رہی تھی۔ میرے ابا اس شیطان کی قید میں تھے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ ابا تو معصوم ہیں، انہوں نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ شیطان ان کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ فکر نہ کرو میری بچی، تمہارے ابا نے میرے جنزاد بیٹے کے ساتھ مل کر وہ عمل پورا کرنے میں مدد کی تھی، اسی وجہ سے وہ اب ان کو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر اس سب کا کوئی تو حل ہوگا، ہم کب تک ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟ مجھے اپنے ابا کی جان ہر صورت میں اس بھیانک شیطان سے بچانی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے،
اگر تم وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو اماوس کی رات میرا بیٹا اس شیطان کے چنگل سے سب کو بچا لے گا۔ میں نے جلدی سے کہا، میں اپنے ابا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میرا دل بہت گھبرانے لگا، مگر جب اس عورت کی بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بیٹے سے شادی کرنی ہوگی۔ ایک انسان اور جنزات کی شادی ہوگی تو اس جنزات کی طاقتوں میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا، اور پھر وہ مکروہ شیطان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ میرا دل بہت گھبرانے لگا۔ میں کیسے ایک جنزات سے شادی کروں گی؟ مگر پھر اپنے پیارے ابا کی سوچ کر حامی بھر لی۔ وہ بوڑھی عورت مجھے ایک بہت بڑے غار میں لے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ وہاں پر وہ جنزات پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جس نے سر پر عمامہ پہن رکھا تھا۔ اس کا سفید لباس اور نورانی چہرہ دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس آدمی نے میرا اور اس جنزات کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اس سفید لباس والے آدمی کے ساتھ باہر گئی تو اس جنزادے نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں تو اب بھی سرخ تھیں۔ میں اس کو اپنے گھر میں دیکھ چکی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں کا رنگ انتہائی سرخ اور انگارہ تھا۔ وہ مجھے ایسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے شادی صرف اس گھٹیا شیطان کا خاتمہ کرنے کے لیے کی ہے، تاکہ ہم سب اس کے شر سے آزاد ہو سکیں اور آپ بھی اپنے ابا کے ساتھ دوبارہ سے انسانی دنیا میں واپس جا سکیں۔ میں کبھی آپ کی مرضی کے بغیر یہ ازدواجی تعلق نہیں قائم کروں گا، اسی لیے آپ نے بے فکر ہو کر میرے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ اب بس ہم نے مل کر پہلے ان کالے چیلوں کا خاتمہ کرنا ہے جن کی مدد سے وہ شیطان اتنا طاقتور بن گیا ہے۔ میں نے اس جنزات سے پوچھا کہ وہ ہم کیسے کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں اس شیطان کے علاقے میں جا کر اس کی خوابگاہ میں آگ لگانی ہوگی۔ وہ سارے کالے سائے اسی وقت جل کر خاک ہو جائیں گے۔ پھر صرف وہ شیطان باقی رہ جائے گا جس کو ہم مل کر اماوس کی رات جلا کر بھسم کریں گے اور اسے پاتال بھیج دیں گے، جہاں سے وہ کبھی نہیں نکل سکے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے منہ پر کوئی کالا رنگ لگا دیا اور میرے چہرے پر بھی وہی کالک مل دی۔ اس طرح سے وہ شیطان سمجھے گا کہ ہم اسی کے چیلے ہیں۔ اس جنزات نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس شیطان کے علاقے میں لے جا کر بھیج دیا۔ مجھے اس جنزادے کا ہاتھ پکڑنے سے عجیب سا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے اب میرے ساتھ بھی کوئی میری حفاظت کرنے والا تھا۔ ہمیشہ سے ہی باپ بھائیوں کے ہوتے میں نے اکیلے لاوارثوں والی زندگی گزاری تھی، در در کی ٹھوکریں کھائی تھیں، مگر آج اتنی خوفناک صورتحال میں ہوتے ہوئے بھی مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ یہ شاید اس پاک رشتے کا اثر تھا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو سامنے ایک ہٹے کٹے کالے سے آدمی کو دیکھا جس نے اپنا چہرہ سیاہ پوشاک سے چھپا رکھا تھا۔ وہ کسی انسان کی بلی کی تلاش میں کہیں جا رہا تھا اور اپنے چیلوں کو خاص ہدایت دی کہ اس کی خوابگاہ کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر یہاں کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ سب چیلوں کو عبرت ناک سزا دے گا۔ اس جنزادے نے مجھے کہا، یہ بہترین موقع ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس نے اپنے ہاتھ میں باقی چیلوں کی طرح مشل پکڑ رکھی تھی، کیونکہ ادھر ہر طرف بالکل گھپ اندھیرا تھا۔ پھر جب دوسرے چیلے وہاں سے کچھ دور گئے تو اس نے فوراً اس مشل پر ایک جادوئی منتر پڑھا اور اس کو شیطان کی خوابگاہ کے اندر پھینک دیا۔ ایک بھٹکتی ہوئی آگ اس کا شعلہ ہر طرف پھیلا، جس کی وجہ سے شیطان کے سارے کالے چیلے جل کر بھسم ہو گئے۔ میں اپنے جنزات شوہر کے ساتھ بھاگتی ہوئی اس علاقے سے نکلی۔ ہم لوگ وہاں سے دوبارہ اسی خفیہ غار میں آ گئے۔ اب کل اماوس کی رات تک ہمیں اسی غار میں چھپنا تھا، کیونکہ اس کے گرد حفاظتی حصار بندھا ہوا تھا۔ وہ شیطان یہاں پر ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح یہ دن گزرا تو اس جنزادے نے میرے ساتھ مل کر اماوس کی رات میں شیطان کا خاتمہ کر دیا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے پاتال پہنچ چکا تھا۔ میرے ابا بھی اس کی قید سے آزاد ہو گئے تھے۔ میں نے ان کے گلے لگ کر بہت روئی۔ انہوں نے مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ یہ جنگل اب دوبارہ سے ہرا بھرا ہو گیا تھا۔ میں نے اس جنزات سے اپنا رشتہ نہیں توڑا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میرے ابا تو پہلے ہی اس کے گرویدہ تھے۔ ہم نے دوبارہ اس انسانی دنیا میں جانے کے بجائے یہاں پر ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں
اب یہاں پر خوشی خوشی رہنے لگی تھی۔